نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all. ہم پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن سمجھیں آپ یہ تفسیر ترجمہ انشاءاللہ ابتدا کرنے والے ہیں جس کی پہلی کلاس ہے. تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے. تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ اور جو قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں یہ مجموعہ ہے سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کا. تو یہ 30 پاروں کا مجموعہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کو فاتح یہ سورہ فاتحہ کو فاتح سے جو فاتح جو لفظ عربی میں آتا ہے فاتح اس کا معنی یہ ہے کہ کھولنا. تو اس کا معنی یہ ہے کھولنا. تو چونکہ اس سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کو اسی صورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے نا, تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں اور اس کے بہت سارے نام معروف اور مشہور ہیں, جیسے کہ اسے الکتاب بھی کہا جاتا ہے, القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم کا آپ سمجھے ایک مجموعی خلاصہ آپ کو اس سورے میں مل جاتا ہے. تو قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیں. تو جو 6 چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں مکمل تفصیلات ملتی ہیں اس کا خلاصہ ہمیں اس سورت میں مل جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس سورے کی سمری بتاؤں گی. ہم اس کی سب سے پہلے خلاصہ سمری پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ لائن ٹو لائن اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ جو ہے اس کو ہم گو تھرو کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو وہ 6 مضامین کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے بارے میں بتایا ہے. دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں بتائی ہے اس سورت میں اور قرآن مجید میں بہت جگہ واضح طور پر, وہ ہے رسالت کے بارے میں. رسالت یعنی کہ نبوت نا, اس کو تسلیم کرنا, رسالت کے بارے میں. اور تیسری چیز اہم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر الگ الگ سوروں میں واضح طور پر بیان کیا ہے وہ ہے قیامت کے بارے میں. اور اسی طریقے سے چوتھی اہم چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچائے ہیں وہ ہے احکام, کہ کون سی چیز کو کس طریقے سے کرنا ہے. اور پانچویں جو اہم چیز ہے وہ ماننے والوں کے بارے میں, اور چھٹی جو چیز ہے وہ نہ ماننے والوں کے بارے میں خلاصہ ہے. تو آپ سمجھے ہم قرآن مجید کا خلاصہ پڑھنے لگے ہیں تو کیوں ہمارے لیے اس کو پڑھنا اہم ہے. اس کو ایک بار ہم دہراتے چلیں کہ قرآن مجید کا دنیا میں بھیجے جانا یہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے, اس کو ہم اپنی زندگیوں کو تبدیلی لانے کا ذریعہ سمجھیں اور اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھیں جس سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں نا. یہ جو ہم سیشن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کریم کو اکثر تو ہم صرف سماعت کر لیتے ہیں نا, ہم صرف پڑھ لیتے ہیں, عربک ورژن پڑھ لیتے ہیں, ہم اس کی میننگ اور اس کی ٹرانسلیشن پہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے. تو اسی انٹینشن کے ساتھ میں نے یہ سیشن سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اس رمضان میں نہ صرف قرآن وربلی عربک ورژن پڑھیں لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں اس کی ترجمے اور تفسیر خلاصہ ایٹ لیسٹ سمری سے ہم سیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے نا, تاکہ ہم قرآن مجید سے کنیکٹ کر سکیں اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں لا سکیں. اصل معنی اور اصل قرآن مجید پڑھنے کا قرآن مجید کو جیسے قرآن میں فرمایا گیا نا کہ وہ ہدایت ہے تمام عالم کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. ہم ہدایت کب حاصل کر سکیں گے؟ تب جب ہم اس کا معنی سمجھیں گے نا, تو تبھی ہمارے دلوں میں یہ بات اترے گی.
تو اس وجہ سے ہمیں یہ اہم ہے پڑھنا اور سمجھنا۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہماری جو آیت ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے، اور پھر مالک یوم الدین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمائے ہیں۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا بیان فرمایا ہے۔ تو ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ آتا ہے الذین انعمت علیہم، یہ آتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دو الگ الگ الفاظ آتے ہیں، جس کو ہم اگر دیکھیں تو عربی میں ایک تو لفظ ہے مغضوب، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نا، تو مغضوب کا جو لفظ بنتا ہے وہ ایک لفظ آتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے، اور دوسرا جو لفظ آتا ہے ضالین یعنی کہ ظلم کرنے۔ تو جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے، اسے وہ مغضوب میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر ضد ہو اور جس کے اندر انا ہو، جس کے اندر تکبر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صفات کو واضح طور پر بیان کر دیا، لیکن کہ ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ضد والی، انا والی، تکبر والی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفات کن لوگوں کی ہے؟ مغضوب لوگوں کی، جو اللہ کو نہیں ماننے والے، جو پسند نہیں ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو جو ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغصوب میں شامل ہیں، جیسے یہود ہو گئے، اور جو لا علمی و جہالت کی وجہ سے نہ ماننے والے ہیں وہ ضالین میں شمار ہیں، مثلا انصار۔ تو انصار آپ سوری مثلا نصرہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ یہودی، عیسائی، ان سبھی کو ہمارے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نہ ماننے والوں کے لیے شمار کیا گیا ہے۔ تو جو انسان لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضالین میں آتا ہے، اور جو ضد، انا، تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں آتا ہے۔ تو مغضوب میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ میں مغضوب لفظ کا استعمال کیا ہے، یہ اس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انعام یافتہ 4 طبقات ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کے بارے میں بتایا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور وہ 4 لوگ ہیں آپ سمجھیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر انعام فرمایا ہے، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، اور چوتھا ہے صالحین۔ تو یہ 4 ایسے طبقات ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام ہو گئے، دوسرا صدیقین ہو گئے یعنی کہ سچ بولنے والے نا، صدیقین ہو گئے، تیسرا شہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اور چوتھا ہے صالحین نیک اعمال کرنے والے، اللہ کے نیک بندے۔ ان 4 پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور گمراہ اور مغضوب طبقات، تو جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی گزشتہ آیت میں ہم نے دعا مانگی تھی نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اسی دعا کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور پھر اس میں کنٹینیوشن میں یہ جو آیت ہے، اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست اللہ سے کی جا رہی ہے
کہ اے اللہ ان سے بچا جن پر تیرا غضب، عذاب اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہیں۔ تو یہ تمام سورے کا خلاصہ ہو گیا جو ہم نے سورہ فاتحہ کا دیکھا ہے۔ تو ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ فاتحہ کیوں پڑا نا۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں آیتوں کی بھی تفصیل اور اس کا معنی اور کب نزول ہوا ہے ساری چیزیں دیکھیں گے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سمری اسی لیے رکھی تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ اس پرٹیکولر سورے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے اس کا نام ہے، تو اس کا نام فاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتح اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ تو جیسے کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کو سٹارٹنگ جو ہوتی ہے نا اسے فاتحہ یا فاتح کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اس وجہ سے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ نام دبیچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ تو زمانہ نزول یہ کب نازل ہوا، یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو خلاصے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی جو 6 ایسپیکٹس ہے، سارے ہی 6 ایسپیکٹس ہمارے اس سورے میں کور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سورت جو نازل کی ہے یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ بلکہ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ میں ہمیشہ بتاتی ہوں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لازمی ہے۔ تو مضمون کے حساب سے یہ پہلی سورت مانی جاتی ہے جو مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، اور اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوا کرتی تھی جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ تو اس سورے کا مضمون کیا ہے؟ مضمون یعنی کہ آپ سمجھے سینٹرل تھیم جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں بتایا ہے۔ تو اس کا مضمون دراصل یہ سورت ایک دعا ہے نا۔ قرآن مجید میں یہ جو سب سے افتتاحی سورہ، سب سے سٹارٹنگ والا جو فرسٹ سورہ ہے سورہ فاتحہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ اگر دیکھیں گے تو دراصل یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اگر اس کے بنا کوئی نماز پڑھی جائے تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی نا۔ تو اس سورے کو ایک دعا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دعا ہے۔ دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ کوئی بھی انسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، ہدایت مانگنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ براہ راست راستہ ہے نا۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ اگر ہدایت ہم پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جو پہلی سورت ہے نا سورہ فاتحہ، اس میں غور و فکر کریں، کیونکہ اس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی میں اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم ہوتے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا یہ استحضاء نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے پیارے معنی ہیں نا، اتنے بیوٹیفل معنی ہیں آپ اس کو اگر سمجھیں تو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کے لیے کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش ہو نا اس کے دل میں۔ تو انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اسے کسی چیز کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضرورت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ مانگنا چاہتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ فطرتاً دعا اسی کرتا ہے جس چیز کے اسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے جس چیز کے لیے انسان کے دل میں خواہش، اس کی طلب ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اس کے دل میں، اور
اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اسے مل جائے نا. تو کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی چیز کی امید میں دعا کر رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ چیز مل جائے. تو جس چیز کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، جس چیز کا ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا ہی میں ہمیں یہ سورہ عطا کیا، سورہ فاتحہ، اور بتا دیا کہ اگر تمہارے دل میں یعنی کہ تم ہدایت پانا چاہتے ہو اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ایسی دعا کرو نا. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں توحید اور رسالت اور اللہ کا جن پہ انعام ہوا ان کے لیے ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام عطا کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. تو گویا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی چیزیں جنت، آپ انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں. تو انسان وہی چیز کی دعا کرتا ہے جس چیز کی اسے خواہش ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اس بارے میں سب سے زیادہ سٹریس کیا ہے. بس قرآن مجید کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دی گئی. گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پڑھے. طالب حق کی سی ذہنیت کے لیے پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا ہر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اسی صورت سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کریں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہم رہنمائی کی دعا کریں. یعنی کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں نا اس سورہ میں پرٹیکولرلی کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہو کے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گویا اس دعا کے ذریعے سے درخواست کر رہے ہیں آغاز ہی میں. اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب ہے، اور اس کے مقتدی کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کو دی ہے نا. یعنی کہ سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید میں. اور اگر ہم اس کے معنی پر غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سب سے جیسے ابھی میں نے خلاصے میں آپ کو سمجھایا کہ یہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ سوروں کے ذریعے ہمیں توحید کے بارے میں بتایا، رسالت کے بارے میں بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا، احکامات کے بارے میں بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے نا. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے الگ الگ سوروں میں واضح طور پہ بتایا. لیکن اگر آپ قرآن مجید کی سب سے پہلی ہی سورت دیکھیں گے تو آپ کو اس سورت میں یہ سارے ہی ٹاپکس کور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس سورے کی بڑی اہمیت ہے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے. تو اگر آپ سمجھیں تو یہ جیسے آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کریں تو پھر آپ کنٹینیوشن میں قرآن مجید کی جب آپ تفسیر ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو ابتدا میں دعا کی گئی ہے آگے کی صورتوں میں اللہ نے جو بیان کیا ہے یہ گویا اس کے جواب میں ہے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر. جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ وہ ہدایت رہنمائی ہے جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہم سبھی کے لیے
براہ راست رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو اللہ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اگر آپ سمجھیں یہ سینٹینس جو ہم نے ابھی پڑھا نا، فرسٹ آیت اور سیکنڈ آیت ہے، یہ دو سینٹینسز اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے نا، جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قواعد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومن انسان ہوتا ہے وہ ہر کام کی ابتدا، کوئی بھی چیز آپ کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں نا۔ مومن کوئی بھی انسان ہو تو انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کی ابتدا کرے، شروعات کرے تو اللہ کا نام لے کر کرے۔ اس قاعد کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سی برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینا حق اور جائز ہوگا نا۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جیسے کہ آپ فار انسٹنس آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، گھر کے کام ہو گئے، آپ اگر خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں ٹی وی دیکھ لوں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھنے لگے ہیں، آپ کو عادت ہے آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ نے یہ ہیبٹ بنائی ہوئی ہوگی کہ میں کوئی بھی کام سٹارٹ کروں تو میں اس سے پہلے اللہ کا نام لے لوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں گی، تو اس سے میں اپنے ہر کام کے آغاز کروں گی۔ تو اگر آپ خود ریئلائز کریں گے تو آپ ٹی وی کھولنے سے پہلے تو بسم اللہ، اگر آپ کو عادت بھی آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی رک جائیں گے نا، کہ نہیں، آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے گا کہ نہیں میں یہ غلط کام کر رہی ہوں، کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میں نام لے کر شروع کر رہی ہوں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کوئی انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بن جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک اور اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اللہ کا نام لے کر نیک کام بھی شروع کرتا ہے نا تو اس میں اور اللہ کے اخلاص اور للہیت آ جاتی ہے، اور ہمارا کام اللہ کے پاس قابل قبول ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، اس وجہ سے۔ اور اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرتا ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس پر شامل حال ہوگی۔ اس کی صحیح میں برکت ڈال دی جائے گی اور شیطان کے فساد اور اس کی الجھنوں سے اسے بچا لیا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا۔ تو جیسا کہ ہم دبیجے میں بیان کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں ابتدا میں۔
یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مذ- م- مذہب طریقے کا مانگو، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے ہمیں دعا میں، جب ہم دعا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں دعا کا۔ اسی لیے بڑے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، حمد بیان کریں، یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، پھر درود پاک کا اہتمام کریں، پھر اپنی دعا کریں، اور آخر میں بھی ایسے ہی کریں کہ بیچ میں آپ نے اپنی دعا مانگی، پھر آپ درود شریف پڑھا، پھر اللہ کی حمد آپ نے کی، بڑائی آپ نے بیان کی، پھر اپنی دعا کو ختم کریں۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی دعا کو مانگنا چاہیے۔ تو یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، بلکہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا، یعنی کہ آپ اگر ڈائریکٹلی کوئی بھی بات بولتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتی نا، جیسے کہ ہم نارملی بھی دیکھتے ہیں، اگر ہمیں کسی سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو ہم پہلے اس کو، ہم پیرنٹس کا ایگزامپل لے لیں، اگر آپ کو پیرنٹس سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پہلے آپ ان کے کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں، یا ان کی کچھ بٹرنگ ہو جاتی ہے نا، آپ ان کو اچھی اچھی چیزیں بولتے ہیں، پھر اپنی بات آگے رکھتے ہیں۔ تو سمجھنے کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، پھر ہم اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو، پہلے کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجہ سے کیا کرتے ہیں، ایک یہ کہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتے ہوئے، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اس وجہ سے ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ہم تعریف بیان کرنے لگے ہیں نا۔ دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن ہوا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمارا محسن ہے۔ اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہمارے ہر کام کو بنانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہر کام ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہر چیز ہمیں مل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور احسان نشانی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہم جب بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں نا، تمام تعریفیں جو ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں نا، جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ تو اس سے گویا ہم نے کیا کیا، ہم ساری ہی دوسرے آپ سمجھیں جو نان مسلمز ہیں ان کے سارے گاڈس کی ڈینائل ہو گیا نا، ہم ساری ہی چیزوں کو ڈینائی کرتے ہوئے ہم اس چیز کو دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ہی تمام تعریف کے لائق ہے۔ دنیا میں جہان میں جس چیز اور جس مشکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا اس کو ہم کس سے نسبت کریں گے؟ اللہ ہی کی ذات سے نسبت کریں گے۔
اگلی آیت ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ روز جزا کا مالک ہے. اس کا آپ سمجھے سینٹینس وائز ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین یعنی کہ روز جزا کا مالک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے فرض، کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے. کوئی بھی شے ہو، جتنے بھی ہیں سبھی کے سبھی بلکہ اللہ کی اتباع میں ہے سارے ہی نا. بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، کہ اللہ ہی کی ذات کو پکارا جائے، اللہ ہی کی ذات سے مدد طلب کی جائے. اور احسان مند اور ہم شکر گزار ہوں نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت کا ہم اعتراف کرنے والے ہوں. رب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں 3 مضمون میں بولا جاتا ہے. ایک مالک اور آقا کے لیے بولا جاتا ہے رب کا لفظ، اور دوسرا مربی، پرورش کرنے والے، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والے کے لیے بھی یہ لفظ رب کا آتا ہے. اور تیسرا جو ہے فرمانبرداری، حاکم، مبرم اور منتظم کے لیے بھی یہ لفظ رب کا آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے. یہ سارے ہی معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو یہ ہو گیا ہماری 3rd والی آیت کا مطلب. چوتھی والی جو ہے انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے زیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی چیز کی طلب کرتے ہیں جس کی انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے. تو ہم یہاں پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پر اور اسی سے مدد مانگنے کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے. اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے. رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا ذیل ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی طے نہیں کیا جا سکتا نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ 2 صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، رحمان اور رحیم. اور اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب
تشگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داد کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو پھر چھٹی کا لفظ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بہت ایمفیسس سے یہی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اتنے مرسیفل ہے، یعنی کہ رحیم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو کور کر لیتی ہے نا۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی اس کے جو نیکسٹ آیت ہے اس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اس دن کا مالک، یعنی کہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ روز جزا کا مالک ہے، تو یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ یعنی اس دن کا مالک جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کا کارنامہ جو زندگی کا تھا اس کا حساب لیا جائے گا، یعنی روز جزا کا مالک ہے، یعنی کہ اس کا سمپل معنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ تمام مخلوق، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نیز مہربانی ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لینے والا ہے نا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر کر جنت میں جانے والے بنیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے، کون ایسے اعمال کرتا ہے جو جنت میں جانے والے ہوں گے نا۔ تو اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کے آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے کوئی اور باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ یہ بتاتے ہیں کہ ملک الموت، جو موت یعنی روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے، وہ فرشتے کو بھی موت آ جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گی، کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ ہے کوئی جو باقی ہے، جو اللہ کے کمپیریزن میں جو شرک کیا کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ جیسے میں نے بتایا کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، تو ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شے باقی نہیں رہے گی سوائے نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحمت ہو سکے گی اور نہ جزا میں منع۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پہ یہ بھی انسانوں کے لیے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے نا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے ساتھ ہر کسی کے اعمال کا حساب لینے والا ہے، بلکہ انصاف کی بنا پر اس سے ہم ڈرتے بھی ہیں، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اگر ایسا کام کریں گے تو گویا ہم اللہ کے پاس یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے نا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل اسی کے اختیار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے نا، بھلائی اور برائی۔ تو عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں تین
معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو پوجا اور پرستش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عبادت کا لفظ نا. دوسرا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے. تیسرا بندگی اور غلامی کے لیے. اس مقام پر تینوں معنی ایک وقت مراد ہے. یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے گویا ہم غلام بھی ہیں نا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو گویا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلام ہیں. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقع حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے. ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. واضح طور پر ہم عقائد کی کلاسز میں بھی اس کو دیکھتے آ رہے ہیں. تو نیکسٹ آیت جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پر یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعنات کا تعلق بھی ہے. تیری ہی ساتھ رکھتے ہیں. ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. اس لیے ہم اپنے حاجتوں کی طلب بھی تجھی سے کرتے ہیں نا. تیری ہی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی مدد پر ہمارا اعتماد ہے. اسی بنا پر ہم اپنے یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ہم نے بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا ہم نے بیان کی، اللہ سے ہم نے مدد مانگی، اللہ ہی کو ہم نے خالق اور معبود سمجھا، اور اللہ ہی سے ہدایت کے راستے پر رہنے کی دعا مانگی، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اس لیے یہ وہ درخواست ہے جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے. تو قرآن مجید کی سٹارٹنگ ہی میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو ہاں اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھلیا میں، یعنی کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. انسان اس دنیا کی چمک میں اپنے رب کی احکامات کو بھول جاتا ہے، اطاعت کو بھول جاتا ہے نا. اسی لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بھول بھلیا میں حقیقت نفس علامری کیا ہے. اخلاق کی ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کو سنایا ہے. زندگی کی ان بے شمار نعمتوں کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بتایا ہے اس سورے میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں نا کہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں گویا
सीधे रास्ते की तरफ जाने के लिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगा। ये उस सीधे रास्ते की तरह तारीफ है जिसका इल्म हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, यानी वो रास्ता जिस पर हमेशा से तेरी मंसूबे नज़र लोग चलते हैं, यानी कि अल्लाह के नेक बंदे आप समझें, जो अंबिया इकराम हैं, जो सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जो 4 लोग जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनाम हुआ है, वो सारे ही लोग हिदायत वाले रास्ते पर चले। तो हम जब अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधा रास्ता दिखा और उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो गोया हम अल्लाह से इन्हीं लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ मांग रहे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। वो बेखता वो बेखता रास्ता के के कदीम तरीन ज़माने से आज तक जो शख्स और जो ग्रोह भी इस पर चला वो तेरे इनामात का मुस्तहक हुआ और तेरी नेमतों से मालामाल होकर रहा। यानी इनाम पाने वाले से हमारी मुराद वो लोग हैं, वो लोग नहीं हैं जो बज़ाहिर आरज़ी तौर पर तेरी दुनियावी नेमतों से फरा फरावानी पाए ना। हम जब यहाँ इनाम का बात कर रहे हैं, इनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इनाम उन लोगों के लिए उस माने में है कि उन लोगों पर इनाम किया गया, उन लोगों पर इनाम किया गया, यानी कि इनाम हमें जो इस इनाम के बारे में, ये सिर्फ दुनिया की लफ्ज़िशें, दुनिया ही में कामयाबी का ज़रिया नहीं है। ये इनाम आप समझे क़यामत के रेफ़रेंस में कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनाम जो होगा वो कामयाबी, वो असल कामयाबी है ना, वो जन्नत में जो जाएगा वो हकीकत में कामयाब है। तो इस वजह से ये फरमाया जा रहा है कि कामयाबी उसी को मिलती है। ये इनाम जो हम इनाम का लफ्ज़ जो ये सूरे फ़ातिहा में आ रहा है, ये इनाम गोया आप क़यामत के रेफ़रेंस में है और ये जन्नत में जाने वालों के लिए है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मगर दरअसल वो तेरे ग़ज़ब के मुस्तहक़ हुआ करते हैं और अपनी फ़लाह व सआदत की राह गुम गए हुए लोग हैं ना। हम इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि हम दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो इन दुनिया की लग़ज़िशों में पड़कर हम अल्लाह के रास्ते से फिर जाते हैं। फिर जाने का मतलब यानी कि अल्लाह की जिस तरीके से हमें इबादत करनी चाहिए, जिस तरीके से हमें अल्लाह की नेमतों का इंतज़ार होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो गोया हम अपने सीधे रास्ते से भटक रहे होते हैं इस दुनिया की उसमें इस वास्ते अल्लाह ने हमें दिन में 5 मरतबा हर नमाज में बार-बार इस दुआ के ज़रिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये हम पढ़ते रहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिदायत का ज़रिया बन जाएँगे इसलिए। इस सलबी तशरीह से ये बात खुद खुल जाती है कि इनाम से हमारा मुराद हकीकी और पायदार इनामात हैं जो रास्त रोई और खुदा की खुशनुदी के नतीजे में मिला करता है। यानी कि अल्लाह की जब हम बंदगी करते हैं तो जो इनाम मिलता है बंदे को, ये गोया उस इनाम के बारे में बताया जा रहा है, ना कि वो आर्जी और नुमाइशी इनामात जो पहले भी फरावानों और फ़िरौनों और नाफरमानों और क़ारूनों को मिला करते हैं। तो ये सारे लोग फ़िरौन, हामान, क़ारून, ये जो लोग हैं ये नाफरमान थे, लेकिन इनके पास दुनिया की बड़ी दौलत थी, ये बादशाह थे। क़ारून का तो अब कहते हैं इतने ख़ज़ाने थे कि कितने-कितने घोड़े उसके ख़ज़ानों की चाबियाँ लिए फिरते थे ना। तो इन सारे लोगों को दुनिया हासिल थी, लेकिन क्या वो कामयाब हुए? क्या वो फलाह पाने वाले हुए?
नहीं ना, क्योंकि ये सारे लोग अल्लाह के मुनकर थे, अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, तो क्या उनको उनके पैसों ने, उनकी दुनिया की नेमतों ने कोई फ़ायदा पहुँचाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ के लिए तो उन्होंने कोई सामान ही तैयार नहीं किया ना। वहाँ की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कोई नेमत को पाया ही नहीं। तो ऐसी कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। और आज भी हमारी आँखों के सामने बड़े-बड़े ज़ालिमों और बदकारों और गुमराहों को मिले हुए हैं। यानी कि ऐसे लोग हम दुनिया में देखते हैं जिनके पास दुनिया तो बहुत है। लेकिन अगर आप अल्टीमेटली उन लोग को चेक करेंगे कि मरने के बाद क्या उनका हशर अच्छा हुआ होगा, जैसे कि मैं फॉर इंस्टेंस एग्ज़ाम्पल के यहाँ कह रही हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए समझने के एतबार से मैं कह रही हूँ कि माइकल जैक्सन इतना अमीर सिंगर, पॉप सिंगर रहा, इसके पास इतनी दुनिया थी, इतनी फैन फॉलोइंग थी। बताते हैं कि उसके इतने डॉक्टर्स हुआ करते थे कि उसको अगर छींक भी आती तो उसके लिए डॉक्टर उसके पास हमेशा मौजूद होता। वो इतना मौत से डरता कि वो चाहता ही नहीं था कि वो मर जाए, लेकिन क्या वो ज़िंदा रह सका? अपनी मर्ज़ी से कोई ज़िंदा रह सकता है इस दुनिया में? बिल्कुल नहीं रह सकता। और क्या आप सोचते हैं कि दुनिया में हम आए हैं तो हमें क्या मरना नहीं है? और फिर अल्लाह को जवाब नहीं देना? अब ये लोग जो दुनिया जिनके पास इतनी अच्छी-अच्छी दुनिया थी, क्या वो कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं, वो कामयाब ही नहीं हो सकते। ना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को उन्होंने कबूल ही नहीं किया। तो गोया फिर इंसान काबिले कबूल नहीं हो सकता अल्लाह के पास। तो ये सबसे पहले हमारा आह, जो पहला सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे पहला जो था, उम्मीद है मैंने इसको इसीलिए भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि हम कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, नमाज़ों में इस सूरे को पढ़ रहे होते हैं, ये सबसे पहला सूरा है और हम इसका कितना प्यारा माना है ना। आप देखें, हम इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की, रिसालत की, सारी चीज़ों की हम गवाही दे रहे हैं और उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उन लोगों के रास्ते से हम बचने की दुआ कर रहे हैं जिन पर अल्लाह का अज़ाब हुआ है। तो गोया सारी ही चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वाज़ेह तौर पर इस सूरत में बयान कर दी। तो ये गोया हमारे लिए बराह रास्त नसीहत का ज़रिया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और आप जब आप नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो आपको सूरह फ़ातिहा का माना अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी नमाज़ में इस सूरत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस्तेज़ार होगा कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी कर क्या पढ़ रही हूँ ना। इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि सूरह बकरा हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इस सेशन के लिए मतलब फर्स्ट क्लास जो आज हमारी है, हमारी ये जो दौरे कुरान आप समझें या खुलासतुल कुरान जो तर्जुमा तफसीर हम कर रहे हैं, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैनेडियन टाइम स्टैंडर्ड से तो आज पहला रोज़ा हो गया, मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन समात कुरान नहीं शुरू हुआ, तो वो इंशाल्लाह मैं इंडियन टाइम स्टैंडर्ड से 12:30 को स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप अगर चाहें तो इसमें भी शरीक हो सकते हैं। बस यही कहना था कि 12:30 इज़ द टाइम फॉर समात कुरान एंड आपके टाइम स्टैंडर्ड से 3:45 इंशाल्लाह। आज हम लेट हो गए, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम फॉर दिस सेशन ऑफ खुलासतुल कुरान विल स्टार्ट एट 3:45 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे अगर कैनेडियन स्टैंडर्ड टाइम में अगर कोई जॉइन हो रहा है, देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, तो फिर इट विल बी 6:15 AM EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका आप ध्यान रखें। चलिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।